بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 218 اور آج پہلی قسط ہے اور ہیڈنگ ہے بیرون مکہ دعوت اسلام۔ آج اس کتاب کا تیسرا مرحلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں۔ ناظرین، یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس سے ہم آپ کے سامنے یہ واقعات رکھ رہے ہیں۔ اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ رابطہ عالم اسلامی۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول انعام یافتہ اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ اول آنے والی عربی کتاب کا اردو میں ترجمہ۔ الرحیق المختوم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بموہر شراب پلائے جائیں گے۔ الرحیق المختوم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، دیں مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار۔ ارشاد سن کے فرتے طرب سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار۔ بیرون مکہ دعوت اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں، اس کا کچھ بقیہ حصہ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ مولانا نجیب آبادی نے تاریخ الاسلام پہلی جلد 122 میں اس کی صراحت کی ہے، اور یہی میرے نزدیک بھی رہج ہے۔ یہ اردو کے اس محاورے سے ملتا جلتا ہے کہ اگر تم پیغمبر ہو تو اللہ مجھے غارت کرے۔ مقصود اس یقین کا اظہار ہے کہ تمہارا پیغمبر ہونا ناممکن ہے، جیسے کعبہ کے پردے پر دست درازی کرنا ناممکن ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں 10 دن قیام فرمایا۔ اس دوران آپ ان کے ایک ایک سردار کے پاس تشریف لے گئے اور ہر ایک سے گفتگو کی، لیکن سب کا ایک ہی جواب تھا کہ تم ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ بلکہ انہوں نے اپنے اوباشوں کو شہ دے دی، اپنے ہنڈوں کو۔ چنانچہ جب آپ نے واپسی کا قصد فرمایا تو یہ اوباش گالیاں دیتے ہوئے، تالیاں پیٹتے ہوئے، شور مچاتے ہوئے آپ کے پیچھے لگ گئے، اور دیکھتے دیکھتے اتنی بھیڑ جمع ہو گئی کہ آپ کے راستے کے دونوں جانب لائن لگ گئی۔ پھر گالیوں اور بد زبانیوں کے ساتھ ساتھ پتھر بھی چلنے لگے، جس سے آپ کی ایڑی پر اتنے زخم آئے کہ دونوں جوتے خون میں تر بتر ہو گئے۔ ادھر حضرت زید بن حارثہ ڈھال بن کر چلتے ہوئے پتھروں کو روک رہے تھے، جس سے ان کے سر میں کئی جگہ چوٹ آئی۔ بدمعاشوں نے یہ سلسلہ برابر جاری رکھا، یہاں تک کہ آپ کو عتبہ اور شیبہ اور شنیبہ ابنائے ربیہ کے ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ یہ باغ طائف سے 3-4 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ جب آپ نے یہاں پناہ لی تو بھیڑ واپس چلی گئی، اور آپ ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی بیل کے سائے میں بیٹھ گئے۔ قدرے اطمینان ہوا تو دعا فرمائی، جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے۔ اس دعا کے ایک ایک فقرے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ طائف میں اس بدسلوکی سے دوچار ہونے کے بعد اور کسی ایک بھی شخص کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ کس قدر دل فگار تھے، اور آپ کے احساسات پر حزن و الم اور غم و افسوس کا کس قدر غلبہ تھا۔ آپ نے فرمایا، بار الہ میں تجھ سے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے، اور تو ہی میرا بھی رب ہے، اور تو ہی میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے
جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے، کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے۔ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے، اور میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس پر دنیا و آخرت کے معاملات درست ہوئے کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عتاب مجھ پر وارد ہو۔ تیری ہی رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور آور طاقت نہیں۔ ناظرین، بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ صدا کرنا میرے بس میں تھی میں نے تو صدا کر دی، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا سخی جانے گدا جانے۔